السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 13 ہے سورہ یوسف کا نامہ حصہ۔ آپ کے دریافت کرنے پر بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور راحیل یعنی کہ اپنی والدہ کا نام بتا کر لے کر کہا کہ نور نظر ہونا تمہیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور ان کے کان میں سارا ماجرا سنا دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں خیر کے ساتھ جمع فرمایا، ابھی اس راز کی بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، علاوہ بری کہنے کے بجس اس کے اور کوئی سبیل بھی نہیں کہ میں تمہاری طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کروں۔ یہ سوچ کر انہوں نے جو بادشاہ کے پانی پینے کا سونے کا جواہرات سے مرصع کیا ہوا تھا وہ پیمانہ اس وقت اس سے غلہ ناپنے کا کام لیا جا رہا تھا، یہ پیالہ بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا گیا اور قافلہ کنعان کے قصد سے روانہ ہو گیا۔ جب شہر کے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ تو ہے نہیں۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلے والوں کے کام ہے کہ وہی لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے اور انہوں نے اعلان کروا دیا کہ کوئی قافلہ جو ہے وہ مصر کے باہر نہ جا سکے، اور وہ قافلہ دوبارہ مصر لایا گیا۔ ان سبوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی دربار میں حاضر کیا گیا، یعنی بنیامین کو بھی، یعنی بنیامین کی ہرجی سے برآمد کیا، یعنی کہ وہ بنیامین کے کجاوے سے برآمد ہو گیا۔ اپنے بھائی کے لینے کے لیے اس معاملہ میں بھائیوں سے استفسار کریں تاکہ وہ شریعت حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم بتائیں جس سے وہ بھائی واپس مل جائے، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دونا مال لینا مقرر تھی، یعنی یہ بات خدا کی مشیت سے ہوئی اور ان کے دل میں ڈال دیا گیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کریں، اور ان کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی سنت کے مطابق جواب دیں۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے علم میں جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے درجے بلند فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اس کا علم سب کے علم سے برتر ہے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی علماء تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے علم میں اعلیٰ تھے۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے اور انہیں ساتھ جھکا دیے، یعنی سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور جس نے انہوں نے چوری قرار دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نسبت کیا، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جس کو وہ پوجتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر راستہ میں نجاست کے اندر ڈال دیا۔ یہ حقیقت میں چوری نہ تھی، بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس ذکر سے یہ مدعا تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ کہ ہماری اس میں شرکت، نہ ہمیں اس کی اطلاع ہے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائیوں نے اپنے آپ کو بچایا اور حضرت یوسف کی چھوٹی سی بچپن کی ہوئی غلطی کو انہوں نے چوری کہہ کے بنیامین کے ذمے چوری کا الزام لگا دیا کہ یعنی کہ ہم تو چور نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتا دیا تھا وہ سب والد سے عرض کیا۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے اور چوری کی سزا غلام بنانا یہ بھی کوئی کیا جانے کہ اگر تم فتویٰ نہ دیتے، وہ تمہیں نہ بتاتے تو انہیں کیسے پتہ چلتا کہ سامان کے بدلے انہوں نے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی خبر سن کر آپ کو بہت زیادہ غم اور تکلیف پہنچی تو بہت روئے اور ان کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا، بینائی ضعیف ہوگی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس تک روتے رہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے